9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے. خدا کے واسطے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے. یہ ون سائیڈڈ ٹی ویوں کے اوپر کنٹرول میڈیا، خدا کا واسطے اس ملک کو بچائیں. یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں. اچھا پی ٹی آئی چھوڑ دیں، سارے گناہ معاف، آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف، سب کچھ معاف. صرف آپ نے کہنا ہے کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے. اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا. اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں. میرے ملک کے 80,000 لوگ اس کے اندر شہید ہوئے تھے. ہماری جنگ نہیں تھی. تو میں جب ان کی تنقید کرتا کہ ان کی جنگ میں نہیں جان، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آدمی اپنے ملک کی بات کر رہا ہے. میں نے جب ان کو کہا افغانستان کے اندر کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے، تو ان کے سینیٹر لنزی گرام، یہاں تکڑا سینیٹر ریپبلکنز کا، اس نے پاکستان آ کے بیان دیا کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا تھا، کہ وہ اس چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو جا کے جناب فورن منسٹر بلاول بھٹو ہر دوسرے دن پہنچ کے اچھی انگریزی بولتا ہے، اس سے وہ متاثر نہیں ہوتے. آج آئسولیشن ہے پاکستان کی، اس کو آئسولیشن کہتے ہیں. کہ وہ ملک جنہوں نے روس سے تیل نہیں خریدا، ہم نے ڈیل کر لی تھی ان سے، یہ آگے بات تو بڑھاتے. ان کو تو موقع مل رہا تھا. ہندوستان جب سستا تیل 40% کم قیمت پہ تیل منگوا رہا تھا، تو انہوں نے کیوں نہیں آگے بات بڑھائی؟ کیونکہ یہ غلام ہیں اور غلاموں کی کوئی عزت نہیں کرتا دنیا میں. اور آج جو فورن پالیسی ہماری جدھر کھڑی ہے، یہ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ ہم کدھر ہیں. اللہ کا حکم ہے. تو جو پاکستان میں حالات ہیں، پہلے ہی ہمارا نمبر، یہ جو کریک ڈاؤن سے پہلے 140 ملکوں میں پاکستان کا انصاف کے انڈیکس میں ہم 129 تھے. جب سے یہ کریک ڈاؤن ہوا ہے، اب تو ہمارا نمبر ہی کوئی نہیں پتا. اب تو ہم بنانا ریپبلکس میں نیچے شامل ہو گئے ہیں. اور تو چھوڑیں وہ انویسٹمنٹ کیا لے کے آئے گا، ان کا رشتہ دار باہر بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے یہ جو ہو رہا ہے پاکستان میں، تو جو ٹویٹ کرتا ہے اس کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں. یعنی یہ کس قانون کے تحت چیزیں لوٹ لی، جو چیز پڑی ہے وہ جو اٹھائی نہیں وہ توڑ دی. اچھا وہاں ملازم ملے، ان کو اٹھا کے لے گئے. کوئی بچے ملے، ہمارا جو پریزیڈنٹ اقبال کا، ان کو 15 سال کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. وہ یاسر گیلانی ہمارا ایک ٹکٹ ہولڈر، وہ چھپا ہوا تھا. اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے گھر تھی. اس کے ماں باپ کے گھر جا کے بیوی، 4 بچے ہیں اس کے، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا، اس کو اٹھا کے لے گئے. عمر چیمہ، اس کو صرف وہ جیل میں رکھا ہوا ہے کہ جی بس تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کہہ دو ٹی وی کے سامنے کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں اور میں فوج سے پیار کرتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، 9 مئی کی ساری قوم مذمت کرتی ہے جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے. اس کے اوپر کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن تو بٹھا دیں تاکہ پتہ تو چلے. میں ثابت کروں گا، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں، میں ثابت کروں گا کہ لوگ چھوڑے ہوئے تھے اندر جنہوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے. میں ثابت کروں گا. یہ ہمارے پاس اب پروف آ چکا ہے. جو عدالت کے اندر میں اپنی عدلیہ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیا ہوا ہے ریٹ، وہ ڈسمس ہو گئی ہے. سپریم کورٹ میں ریٹ پڑی ہوئی ہے. خدا کے واسطے انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے. یہ ون سائیڈڈ ٹی ویوں کے اوپر کنٹرول میڈیا، اس کے اوپر چل رہا ہے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کر دیا، ملک کے غدار ہیں جی ملک. خدا کا واسطے اس ملک کو بچائیں. یہ جو لوگ 10,000 لوگ جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل ورکرز ہیں. اور ان سے جو ہو رہا ہے جیلوں کے اندر، یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جس وقت ہم اس ملک میں رول آف لا لے آئے، ہم اس ملک میں اعتماد لے آئے اپنے انصاف کے نظام پہ، ان کو یہ اعتماد ہو گیا کہ میری انویسٹمنٹ بچ جائے گی. میں اگر ساری زندگی کی اپنی سرمایہ کاری، جو پیسہ جمع کیا ہوا وہ یہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کروں، تو یہاں کا نظام ایسا ہے جیسے مغرب میں ہے، وہ مجھے تحفظ ملے گا. کمزور کو یہ فیلنگ ہو جائے کہ طاقتور سے اسے تحفظ ملے گا. یہ نہیں ہوگا پاکستان میں. جو طاقتور جو مرضی چاہے کرے اور کمزور بیچارہ بے حس ٹکرے کھاتا پھرے کچہریوں کی اور تھانوں کی. وہ کوئی پیسہ نہیں آنے لگا یہاں اس ملک میں. اور آئے گا ہی ملک تب، یہ بچے گا ہی تب جدھر آج پہنچ گیا ہے، جب ہمارا سب سے پہلے بیرون ملک پاکستانی انویسٹ کرے گا، سرمایہ کاری کرے گا، پھر باقی دنیا آئے گی. لیکن یہ جو نظام ہے، یہ تو مزید اور ہمیں ادھر لے کے جا رہا ہے کہ جدھر نریندر موڈی کہہ رہا ہے کہ جی اپنے بوجھ پہ گرنے لگا پاکستان. تو ابھی تک تو کوئی ہوش کریں ہم کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. آپ کے پاس روڈ میپ بھی کسی کے پاس نہیں ہے.
یہ چوروں کے پاس کیا روڈ میپ ہوگا؟ 30 سال سے تو چوری کر رہے ہیں یہ تو دبئی بھاگ جانا ہے انہوں نے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 90% میں سے ملک سے باہر بھاگ جائیں گے. میں الیکشن سے پہلے کہتا ہوں ان کو ECL کے اوپر ڈالو تاکہ ان کو یہاں رہنا پڑے, بعد میں ان کو سننا پڑے کہ انہوں نے جو کیا ہے. انہوں نے ان کے جو 1100 ارب روپے کے کرپشن کے کیس معاف کروائے ہیں انہوں نے. ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, تاریخی مہنگائی ہے, 38% پہ مہنگائی ہے ملک کی تاریخی. جب ہمارے اگینسٹ شور مچا رہے تھے تب تو 12% مہنگائی تھی, آج 38% پہ ہے. تو ان سے کوئی سوال تو پوچھے گا تم نے کیا کیا ملک کا؟ اور یہ جب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ 1100 ارب روپے کا ایک غریب ملک کے ٹیکس کے کیسز معاف کروا دیے, یہ جو نیب جس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہمارے مخالف یعنی عمران خان اور ان لوگوں ہمارے اوپر کرپشن کے کیسز کریں, اور جب تک میرے جو لوگ وہ یہ نہیں کہہ دیتے کہ جناب ہم آج PTI چھوڑ رہے ہیں. اچھا PTI چھوڑ جو سارے گناہ معاف, آپ کے دہشت گردی کے کیسز بھی معاف, سب کچھ معاف, صرف آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. اور یہ ساری ملک کے اندر جمہوریت ختم کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بچ جائے اور عمران خان اور PTI باہر رہ جائے. میرا آخر میں صرف یہ اپنی قوم سے کہوں گا کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہے, لیکن جس طرح اللہ کہتا ہے کہ میں قومیں تباہ کر دیتا ہوں جو میرے حکم پہ نہیں چلتی, کہ آپ کے اوپر اللہ نے ذمہ داری ڈال دی ہے. آپ نے اگر یہ چپ کر کے ظلم سہتے رہے, آپ انصاف کے لیے نہ کھڑے ہوئے, جو لوگ صحافیوں میں سے, جو لوگ عوام میں سے صاحب حیثیت سے جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے لیکن جو چپ کر کے یہ ظلم دیکھتے جا رہے ہیں, یاد رکھیں کہ یا تو پھر آپ نے پلان بنایا ہوا ملک چھوڑ کے باہر جانے کا, جو کہ نا امیدی میں اور یہ حالات دیکھ کے 9 لاکھ لوگ ملک پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہ جو سب سے قیمتی لوگ ہوتے ہیں ملک کے لیے, جن کو ساری دنیا میں ویزا مل سکتا ہے, وہ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور جو بیچارے باقی رہ گئے ہیں, آپ ہر کشتی میں جب آپ ڈوبتے ہیں یہ سمندر میں, یہ جو اللیگل امیگرنٹ جنہوں کہتے ہیں, یہ جو ویزے کے بغیر لوگ جاتے ہیں, تو اس میں پاکستانی ہوتے ہیں. جس طرح یہ جو گریس کے جو سمندر میں یہ جو حادثہ ہوا ہے, 300 پاکستانی بیچارے وہاں ڈوب گئے, اور وہ پاکستانی جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کے قرضے لے کے گئے تھے کہ جی ہم ان ملکوں میں جائیں گے جہاں انصاف ہے, جہاں خوشحالی ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں تو نہیں ہے. تو اس لیے سب کو میں یہ آج کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر سب پہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ظلم کے خلاف جد و جہد کو جہاد کا ہے. یہ اللہ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے, میں اپنے لیے نہیں کر رہا, یہ میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, اپنے اللہ کا حکم کے مطابق کر رہا ہوں. اور آپ سب کو بھی آخر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے سب نے جد و جہد کے لیے تیاری کرنی ہے.